الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ قرآن کی روشنی میں سورہ صاد آیت نمبر 21 سے لے کے 25 کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حجرے میں 2 آدمیوں کا گھسنا۔ وہ 2 آدمی کون تھے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کیا تھی، اس واقعہ کو آج ہم دیکھیں گے۔ اور وہ الزام جو کہ یہود کی طرف سے یا نصارہ کی طرف سے نبیوں پر لگائے جاتے ہیں، کچھ اس پہ غور و فکر کی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، بس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجئے، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ 1 بھی مجھ کو دے دے اور مجھ پر بہت بڑی زیادتی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری 1 دمبی کو ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسا ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا، پھر تو وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہت بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بادشاہ تھے اور بہت طاقتور انسان تھے، مگر ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے کہ ان 2 آدمیوں کی بات سن کر آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، اپنے نفس کی پیروی نہ کر اور حق کے ساتھ حکومت کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک دن حکومت کرتے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور اس دن آپ کی عبادت کی جگہ پر کسی کو آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ آپ عبادت والے دن عبادت میں مصروف تھے، محل کے تمام دروازے بند تھے، باہر پہرہ دار مقرر تھے، اور 2 اشخاص دیوار پھلانگ کر محل کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کے عبادت والے کمرے میں آ گئے جہاں آپ اکیلے تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے کہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس 1 ہی دمبی ہے اور میرے اس ساتھی کے پاس 99 ہیں، اور میرا یہ ساتھی مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے یہ 1 دمبی بھی مجھے دو تاکہ میرے پاس 100 دمبیاں ہو جائیں۔ میرا یہ ساتھی طاقتور بھی ہے اور اس نے جو ہے وہ مجھے باتوں باتوں میں دبا لیا ہے، لہٰذا آپ اس کے حق کا فیصلہ اور میرے حق کا فیصلہ بتا دیں اور ناانصافی نہ کیجیے، کیونکہ یہ شخص میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اکثر لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں ظلم کرتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میرا امتحان لیا جا رہا ہے اور یہ میری ہی آزمائش ہے، لہٰذا فوری سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب اسکالرز اس بارے میں لکھتے ہیں کہ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام سے ایسا کوئی فعل یا کام سرزد ہوا تھا جو اس کیس سے مماثلت رکھتا تھا۔ وہ کیس کون سا تھا، وہ بات کیا تھی، قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، اور ہمارے لیے بھی حکم کیا ہے کہ ہم خاموش ہی رہیں۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ ہم نے ان کی آزمائش
کی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ صاحب حکمت تھے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک قوت تھی جس سے وہ حالات کو ریلیٹ کر رہے تھے، تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ میری آزمائش ہے، اور یہ 2 لوگوں کا آنا، مقدمہ پیش کرنا، یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے مجھے یہاں پر جو ہے یہ وارن کر دیا ہے۔ تو فوراً سمجھ گئے، فوراً انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی اور رکوع میں گر گئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ اب اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا؟ قرآن ہمیں اس میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق اس بارے میں کچھ ایسا ہے کہ بولنے کو دل نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان ظالموں نے بہت ہی کچھ الزامات ایسے تھے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر لگائے تھے، اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں بھی بنائی تھیں، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ کیونکہ یہ کیا تھا، اس کا واقعہ یہ چھوڑ دیجئے، ہم اپنے اوپر لے کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا اکثر نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے کوئی حالات پیش ہو جاتے ہیں، دراصل میں وہ آپ کے اپنے حالات کے ساتھ وہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کو سن رہے ہوتے ہیں، تو اکثر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، یہ قرآن تو شیشے کی طرح بالکل ہمارے اندر کی برائیاں اور اچھائیاں ہمیں کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ جب ہم نئے قرآن کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں، یا ہر دفعہ ہم کسی موضوع کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے برا اور گندا انسان دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن ایسا آئینہ ہے جو ہمیں خود سے ملاتا ہے، اور ہمارے لیے اس واقعہ میں سبق کیا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں کوشش کریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی عمل کی بات، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے حالات سے نصیحت لیتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کے اس بازار میں جب آپ نکلیں گے تو آپ کو چاروں طرف تجربات ملیں گے، بہت کچھ ملے گا، اس کو لے کر سمجھیں۔ اور یہ حکمت ہوتی ہے کہ جتنا انسان دوسروں سے سیکھتا ہے اتنا انسان اپنے لیے بہتری کے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔